ناظرین، لالچ اور سفاکیت جب انسان کے دل میں گھر کر جائے تو وہ درندگی کی حدیں پار کر دیتا ہے۔ لاہور کے علاقے ہربنس پورہ میں ایک ایسا اندوناک واقعہ پیش آیا جہاں محض ایک موبائل فون کے لالچ میں ایک بے بس 65 سالہ خاتون کو انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ کیا ہمارا معاشرہ اس قدر بے حس ہو چکا ہے کہ انسانیت کا خون بہانے میں لمحہ بھی نہیں لگتا؟ ہربنس پورہ میں 65 سالہ شکیلہ بی بی اپنے گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ ان کے 4 بچے اپنی الگ زندگی گزار رہے تھے۔ جس روز یہ لرزہ خیز قتل ہوا، پولیس کو خاتون کی لاش باتھ روم میں ملی اور ابتدائی شواہد سے یہ ظاہر ہوا کہ موت کرنٹ لگنے سے ہوئی، لیکن تفتیشی ٹیموں کو جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ ایک انتہائی سفاکانہ قتل ہے۔ پولیس کے لیے سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ ایک تنہا رہنے والی خاتون کے گھر تک رسائی کس کو حاصل تھی۔ تحقیقات آگے بڑھی تو معلوم ہوا کہ مقتولہ کے گھر میں رنگ و روغن کا کام جاری تھا اور ایک شخص جس کا نام عظیم تھا وہاں اکثر آتا جاتا تھا۔ جب پولیس نے علاقے میں شواہد اکٹھے کیے اور ملزم کی نشاندہی کے لیے مخبر چھوڑے تو حیران کن انکشافات سامنے آئے۔ مقتولہ کے گھر کی تلاشی کے دوران پولیس کو فرش پر بکھرے کچے چاول ملے اور جب ملزم عظیم کے گھر چھاپا مارا گیا تو وہاں بھی وہی چاول موجود تھے۔ یہ ایک ایسا سراغ تھا جس نے پولیس کا شک مزید پختہ کر دیا۔ جب ملزم کو گرفتار کیا گیا تو اس نے ایک خوفناک اعتراف کیا جس نے سب کو ہلا کر میں بتاؤں کہ کس طریقے سے ہمارا انویسٹیگیشن ونگ، لاہور پولیس آپریشن ونگ، سی آئی اے اور دیگر ہماری ایجنسیز ایسے کیسز پر کام کرتی ہیں اور انہیں ٹریس کر کے عوام کو ریلیف دیتی ہیں۔ یہ جو آپ نے کیس ابھی مینشن کیا، یہ انتہائی سینسٹیو نیچر کا تھا۔ جس وقت ہمیں اس کیس کی اطلاع ملی، ہمیں جو انسیڈنٹ سے کرائم سین کی رپورٹس آئیں، جو پکچرز آئیں، وہ دیکھ کے لگتا تھا کہ یہ ایک مرڈر تو ہے، بٹ اتنا صفاکانہ قتل یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس پہ ہم نے ایک ٹیم بنائی جس میں ایس پی کینٹ ہماری بشرا نثار تھیں، ہمارے وہاں کے ڈی ایس پی تھے باغبان پورہ کے، اور جو ہمارا تھانہ ہے ہربنس پورہ اس کے آئی او تھے، انچارج انویسٹیگیشن تھے۔ ان سب نے کرائم سین کو وزٹ کیا اور کرائم سین یونٹ ہمارا یہاں سے گیا، اس نے ایویڈنس کلیکٹ کی اور یہ ڈٹرمن کیا کہ کاز آف ڈیتھ کیا اس خاتون کو کرنٹ لگنے کی وجہ سے ہے یا اور کوئی ایسی انجری ہے کہ اس کو پہلے مرڈر کیا گیا اور پھر وہاں پہ شفٹ کیا گیا، پھر اس کے ساتھ یہ تار جو ہیں وہ کیبلز اٹیچ کی گئیں اور کرنٹ جو ہے وہ آن کیا گیا۔ اب یہ اس طرح کا کیس تھا اور بلائنڈ مرڈر تھا۔ یقیناً بلائنڈ مرڈر کو ٹریس کرنا ایک انتہائی چیلنجنگ کام ہوتا ہے پولیس کے لیے۔ اس پہ جب ہم نے یہ اس طرح سے دیکھا تو ہمیں یہ کلیئر ہو گیا کہ یہ کوئی ایسا بندہ ہے جس کو اس گھر کے میپ کا پتہ ہے، اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ خاتون یہاں پر اکیلی ہیں، اور ان کے جو خاتون کی پھر ہم نے بایو ڈیٹا وغیرہ لیا تو ان کے 4 بچے ہیں جو یہاں ان کے ساتھ نہیں رہتے اور وہ کہیں اور رہتے ہیں۔ تو ہم نے پھر یہ چیز ڈٹرمن کرنے کی کوشش کی کہ کس کا یہاں پر آنا جانا تھا، کون بندہ تھا جو گھر کو فریکوینٹلی وزٹ کرتا تھا۔ اس پہ ہم نے اپنے سادہ کپڑوں میں بھی بندے لگائے، انہوں نے محلے سے ساری ڈیٹیل لیں کہ کون یہاں پر آتا ہے کون جاتا ہے۔ تو ہمیں پھر یہ پتہ چلا کہ ریسنٹلی یہ جو خاتون ہیں انہوں نے ایک گھر میں اپنے پینٹ کروانے کے لیے ایک پینٹر کو ہائر کیا تھا۔ تو جیسے یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے تو سسپیشن کلک کرتی ہے ہماری اور ہم اس بندے کو ٹریس کرتے ہیں۔ ہم نے اس کو جب اریسٹ کیا تو جو سرکمسٹانشل ایویڈنس ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنس رکھتا ہے اپنی اس قسم کے کیسز میں۔ تو ہمیں 3-4 ایسے سالڈ ایویڈنسز ملے جس سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ہی واز دا لاسٹ وزٹر ان دیٹ ہوم۔ ٹھیک ہے، یہ کرنے کے بعد ہم نے اس کو انٹیروگیٹ کیا۔ یس، ڈیورنگ دا کورس آف انٹیروگیشن اس نے یہ جو ہے چیز پوائنٹ آؤٹ کی یا یہ ہمیں بتایا سارا اس نے کہ خاتون کے پاس جب یہ کام کر رہا تھا وہاں پہ تو اس نے ایک موبائل دیکھا۔ اب اس موبائل کے بیک سائڈ پہ 4 کیمرے تھے۔ اب یہ 4 کیمرے آئی فون کے پیچھے بھی ہوتے ہیں، تو اس کو لگا کہ یہ آئی فون جو ہے یہ میں نے لینا ہے کسی بھی طریقے سے، چاہے میں اس کو چرا لوں، چاہے مجھے سنیچ کرنا پڑے، کچھ بھی ہو۔ تو اس کے حساب سے اس کا جو مین ٹارگٹ تھا وہ یہ نہیں تھا کہ اس گھر کو پینٹ کرتا اور حلال روزی کماتا۔ اس کی جو سوچ تھی، ظاہر ہے کرمنل جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر بندے میں ہوتا ہے، بٹ وہ کتنا پرسنٹ ہے، تو یہ اس لیول کو کراس کر گیا کہ جہاں پر اس نے وہ آفینس کمٹ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ یہ کیسا معاشرہ بنتا جا رہا ہے جہاں معمولی چیزوں کے لیے انسانیت کا خون بہایا جا رہا ہے؟ کیا غربت اور لالچ مل کر ایسی ذہنیت پیدا کر رہی ہیں جو جرم کو آسان بنا دیتے ہیں؟ اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد ایسے جرائم پیشہ ذہن رکھنے والے افراد پل رہی ہیں اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا۔ آخر اس کا حل کیا ہے؟ ملزم نے بتایا کہ اس نے مقتولہ کے موبائل فون کو آئی فون سمجھ کر چوری کرنے کی کوشش کی۔ جب خاتون نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تو اس نے وحشیانہ طریقے سے پہلے ان کے سر پر ڈنڈا مارا، پھر بے ہوش ہونے کے بعد انہیں واش روم میں لے گیا، فرش پر پانی گرایا، انگوٹھوں پر بجلی کی تاریں لپیٹ کر انہیں کرنٹ لگا دیا اور قتل کر دیا۔ اب جس دن یہ اوفینس ہوتا ہے، یہ ہماری ڈیٹ ہمیں جب
کنوے ہوا اتوار کی رات تھی، 2 مارچ تھی جب ہمیں رپورٹ ہوتا ہے. اب جب اس کی انٹیروگیشن ہوتی ہے تو یہ بتاتا ہے کہ جی میں بالکل کام کرنے گیا، خاتون کیونکہ مجھے جانتی تھی، میں نے اس گھر میں بیٹھ کے چائے بھی پی ہے. پھر جب میں نے اپنا ٹارگٹ اچیو کرنا تھا جو کہ موبائل تھا، وہ جب میں نے کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ خاتون نے مزاحمت کی. جس مزاحمت کی وجہ سے اس نے اسٹک ہٹ کی اس کی فور ہیڈ پہ اسٹک ہٹ کرنے کی وجہ سے وہ خاتون انکانشیس ہوئی. اور پھر اس نے وہ ڈیڈ باڈی یا جو انکانشیس تھیں وہ ان کو شفٹ کر دیا واش روم میں. واش روم میں اس نے ٹیپ واٹر لیا اور وہ لے کے سارا نیچے جو فلور تھا اس پہ اس کو پھیلا دیا پانی کو. پھر اس نے وہ تار لگایا اور تار اٹیچ کیا ان کے دونوں جو پیر ہیں ان کے انگوٹھوں پہ اور اس کو وہاں ٹوسٹ کر دیا سارے کیبل کو، اور پھر اس نے کرنٹ آن کر دیا جس سے یہ کنفرم ہو گیا کہ ڈیتھ ان کی ہو گئی. وہ یہ موبائل لے کے وہاں سے نکلتا ہے، جاتے جاتے ایک اور کام کرتا ہے جو کہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. گھر میں چاول کی بوری رکھی ہوئی تھی، وہ بوری بھی لے جاتا ہے. اب بوری کیونکہ یہ اکیلا اٹھا نہیں سکتا تھا، آدھے چاول اس نے وہیں گرا دیے، آدھے چاول اٹھا کے چلا گیا. اب جب ہم نے سرچ کیا اس کا گھر تو وہ چاول ہمیں وہاں سے بھی ملے، یہاں سے بھی ملے، موبائل بھی ہمیں مل گیا. اب موبائل اس میں جو سب سے دیکھیں جو لیسن کہتے ہیں نا ہم کہ کیا لیسن ہمیں ملتا ہے، وہ موبائل آئی فون کا تھا ہی نہیں، وہ انفینکس کا موبائل تھا. اب انفینکس کا موبائل اس کا ٹارگٹ بھی نہیں تھا. اگر اس کو پہلے یہ پتا ہوتا کہ آئی فون نہیں ہے انفینکس ہے تو ہو سکتا ہے یہ والا اوفینس کمٹ نہ ہوتا، ایک قیمتی جان ہماری نہ ضائع ہوتی. ایک ایسی خاتون جو کہ 65 سال جس کی عمر ہے، اس کے 4 بچے ہیں، اس نے شریف زندگی گزاری، وہ مرڈر نہ ہوتی. تو یہ لالچ جو ہے اس میں، یہ ایک چیز دیکھ لیں، کیونکہ وہ پینٹر کا کام کر رہا تھا، کمائی تو آ ہی رہی تھی، اس کا روزی روٹی تو اس کی چل رہی تھی، بٹ وہ آئی فون لینے کے چکر میں اس نے اتنا بڑا اوفینس جو ہے وہ کمٹ. قتل کے بعد وہ موقع سے فرار ہوا، لیکن جاتے ہوئے گھر میں موجود چاولوں کی بوری بھی لے جانے کی کوشش کی. چونکہ بوری بھاری تھی وہ پوری نہ اٹھا سکا، آدھے چاول وہیں چھوڑ دیے اور آدھے ساتھ لے گیا. یہی وہ چاول تھے جو بعد میں اس کے گھر سے برآمد ہوئے. دوران تفتیش ملزم نے اعتراف کیا کہ وہ صرف موبائل کے کیمروں کو دیکھ کر اسے قیمتی آئی فون سمجھ بیٹھا تھا، لیکن حقیقت میں وہ کسی اور کمپنی کا عام موبائل تھا. ایک غلط فہمی اور لالچ نے ایک معصوم جان لے لی. پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے چالان مکمل کر لیا ہے اور جلد اسے عدالت میں پیش کیا جائے گا تاکہ اسے قرار واقعی سزا ملے. ناظرین، یہ واقعہ نہ صرف ایک لرزہ خیز قتل ہے بلکہ ہمارے معاشرے کے بگڑتے ہوئے حالات کا آئینہ بھی ہے. آخر وہ کون سی وجوہات ہیں جو ایک عام انسان کو صفاق قاتل بنا دیتی ہیں؟ کیا یہ غربت ہے؟ کیا یہ معاشرتی بے حسی ہے؟ اور سب سے بڑھ کر ہماری سیکیورٹی اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ایسے جرائم کی روک تھام میں کہاں کھڑے ہیں؟ کیا قتل کے بعد مجرم کو پکڑ لینا ہی کافی ہے یا ہمیں ایسے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کہ جرم سرزد ہی نہ ہو؟ یہ وقت ہے کہ ہم ان سوالات پر سنجیدگی سے غور کریں تاکہ آئندہ کوئی بے بس اور تنہا انسان کسی درندہ صرف شخص کا شکار نہ بنے. ناظرین، جرم کی دنیا اندھیر نگری کی طرح ہے جہاں لالچ، نفرت اور خود غرضی کے سائے منڈلاتے رہتے ہیں. لیکن یاد رکھیں، اندھیرے چاہے کتنے بھی گہرے ہوں، انصاف کی روشنی ہمیشہ اپنا راستہ بنا لیتی ہے. ہر جرم ایک سبق چھوڑ جاتا ہے، ہر مجرم کی کہانی عبرت کی ایک تحریر ہوتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ان کہانیوں سے سیکھیں، خود کو اور اپنے معاشرے کو محفوظ رکھنے کے لیے قانون، اخلاقیات اور انسانیت کی حدود کو نہ پہچانیں بلکہ اس پر عمل بھی کریں. یہ تھی آج کی جرم کہانی، ایک ایسی داستان جو حقیقت پر مبنی تھی، سبق آموز بھی اور سنسنی خیز بھی. اگلی بار پھر حاضر ہوں گے نئی کہانیوں کے ساتھ جہاں جرم بے نقاب ہوگا اور انصاف کی گونج سنائی دے گی. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.